السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وباللہ سبحانہ وتعالی استہدی واستلہم واسترشد واستعین والصلاة والسلام علی امام المتقین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والتابعین له بإحسان الى یوم الدین۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ تاریخ کا ایک واقعہ ہے جس کو اہل سیر نے اور مورخین نے مستند واسطوں سے نقل کیا ہے کہ فتح مکہ کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے چھوٹی بہن جو غیر مسلم تھی، اس وقت تک انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا، تو اپنے نابینے والد کے ساتھ ابو قبیس کی بلندیوں سے نیچے کی طرف آ رہی تھی جب مکہ فتح ہو چکا تھا۔ تو ان کے گلے کی کوئی چیز تھی، کوئی زیور تھا جو غائب ہو گیا یا جس کسی کے ہاتھ لگا اس نے لے لیا۔ بعد میں یہ بات صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوئی تو حضرت ابو بکر نے اس وقت کہا تھا کہ وہ امانت جو چند سال پہلے تھی اب نہیں رہی ہے باقی۔ تو یہ اس وقت کا حال تھا، اور آج موجودہ دور کا حال کیا ہے اس سے شاید ہم لوگوں سے آپ زیادہ واقف ہیں۔ تو اس شب کے ہمارے مہمان ہمارے ساتھی اور ہمارے بھائی شیخ عبد المجید صاحب حفظہ اللہ ہیں، اور موضوع جو دیا گیا ہے موصوف کو وہ ہے امانت۔ امر کیا چیز ہے؟ آج کے اس بیان میں آپ یہ جانیں گے کہ امانت کسے کہتے ہیں، اور انگریزی میں بہت آسانی سے کہہ کر آدمی گزر جاتا ہے آنیسٹی، لیکن آج امانت ہے کیا ہے، اور امانت کے تقاضے اور انواع اور اقسام ہیں۔ اس موضوع پر قدر اختصار کے ساتھ، چونکہ وقت ہمارے اور آپ کے سبھی کے سامنے کم ہے، تو شیخ آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے استفادے کی توفیق دے اور انہیں افادے کی، ہمیں اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ بخشش اور مغفرت سے نوازے، اور ساتھ ہی ساتھ شفاء کامل اور عافیت عطا کرے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ تو شیخ سے درخواست کرتے ہیں کہ تشریف لائیں اور آپ سے مخاطب ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دین لمن لا عہد له۔ حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، کارکنان اسلامک دعویٰ سینٹر سوق دمام، معزز سامعین، آج بتاریخ 18 جمادی الاخر سن 1430 ہجری بروز جمعرات بعد صلاۃ عشاء اسلامک دعویٰ سینٹر کی نگرانی میں اس حال میں ہم دین کی کچھ باتیں سننے اور کہنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔
آج کی مجلس میں جو موضوع دیا گیا ہے، جیسا کہ آپ نے شیخ محترم سے سنا کہ امانت، مفہوم، فضیلت اور تقاضے، یہ موضوع بڑا ہی اہم ہے اور بہت ہی وسیع ہے، اور اس موضوع کی اہمیت اس اعتبار سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں شخص سے لے کر حکومتیں اور حکومت کے عہدوں پر بیٹھے ہوئے سفید پوش لوگ ہی نہیں بلکہ دینی ادارے اور دین پسند لوگوں کے ہاں بھی ہیرا پھیری اور امانت میں خیانت اور اس طرح کی دیگر چیزوں کا ارتکاب پایا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اگر کسی معاشرے کا معاملہ یہ ہے تو وہ معاشرہ بگاڑ کا، فساد کا، گندگی کا اڈا بن جائے گا، اور اگر اس کے برخلاف کسی معاشرے کے اندر امانت داری ہو، کسی معاشرے کے اندر امانت کو محفوظ رکھنے کا جذبہ ہو تو وہ معاشرہ جنت نظیر بن جاتا ہے۔ قابل مبارکباد ہے ہمارے بھائی شیخ محمد عالم صاحب حفظہ اللہ، جنہوں نے اس اہم موضوع کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی اور ہمیں اسٹیج فراہم کیا تاکہ ہم اس اہم موضوع کے تعلق سے کچھ کہہ سکیں اور سن سکیں۔ عام طور سے دیکھنے میں آتا ہے کہ اسلامک سینٹر کے اسٹیج سے توحید کی فضیلت، اعمال کی عظمت، عقائد کی اہمیت اور نامعلوم کتنے دینی موضوعات ہیں جس پر بہرحال اب کشائی کی جاتی رہی ہے اور آپ حضرات سنتے رہے ہیں، لیکن اس قسم کے موضوعات کو عام طور سے توجہ نہیں دی جاتی۔ ہم ایک بار پھر یہ کہیں گے کہ قابل مبارکباد ہے ہمارے شیخ جنہوں نے اس جانب ہماری توجہ دلائی، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ہماری اس مجلس کو ہمارے لیے آخرت میں نجات اور رزق حلال میں برکت کا سبب بنائے۔ دینی بھائیوں اور دوستو، امانت یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے جو امن سے مشتق ہے، اور اردو زبان میں یہ بطور اسم متعلق فعل اور صفت کے استعمال ہوتا ہے۔ معنی اس کا ہوتا ہے سپرد کی ہوئی چیز۔ آپ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ آپ نے روپیہ پیسہ لے جا کر کے جس شخص کو آپ نے امین سمجھا، امانت دار سمجھا، اس کے پاس آپ نے یہ کہہ کر کے رکھ دیا کہ ہماری اس امانت کو، ہمارے اس روپے کو، ہمارے اس پیسے کو اپنے پاس آپ محفوظ رکھیں، جب وقت پڑے گا، ضرورت مجھے محسوس ہوگی، آن پڑے گی تو میں آپ سے یہ چیز لے جاؤں گا۔ اب اگر وہ شخص اس کی پوری دیکھ ریکھ کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے اور وقت آنے پر اس کی امانت کو ہو بہو واپس کر دیتا ہے تو ایسا شخص امانت دار کہا جائے گا، اور چیز کو امانت کہا جائے گا، اور اس صفت کو، اس ادائیگی کی صفت کو کیا کہا جائے گا؟ امانت داری کہا جائے گا۔ میرے بھائیو اور دوستو، افسوس کی بات ہے آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں امانت کے تعلق سے ہمارے ذہن و دماغ میں اس سے کچھ زیادہ آگے نہ تو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اس سے آگے کی چیزوں کو ہم امانت سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن و سنت کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امانت کا ایک وسیع مفہوم ہے۔ بلا شبہ ہم نے جو آپ کے سامنے بات کہی کہ کسی کے پاس کوئی چیز رکھنا یہ امانت ہے، امانت نہیں، امانت کی اہم ترین قسم ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَشَدُّ ذَلِكَ الْوَدَاعِ۔ لیکن میرے بھائیو اور دوستو، امانت کی اور بہت ساری قسمیں ہیں۔ خود ہمارا وجود، ہمارا یہ جسم، ہماری یہ توانائی، ہمارے یہ ہاتھ اور پیر، ہمارے یہ اوقات، یہ سب کے سب امانت ہیں، اور یقین مانیں اگر ہم نے، لیکن میرے بھائیو اور دوستو، امانت کی اور بہت ساری قسمیں ہیں۔ خود ہمارا وجود، ہمارا یہ جسم، ہماری یہ توانائی، ہمارے یہ ہاتھ اور پیر، ہمارے یہ اوقات، یہ سب کے سب امانت ہیں، اور یقین مانیں اگر ہم نے اس کو اللہ کی اطاعت میں، رسول کی اطاعت میں اگر صرف نہیں کیا تو قیامت کے دن اس کے بارے میں ہم سے اور آپ سے کیا ہوگی؟ باز پرس ہوگی۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل من عند ربه عن خمس، عن عمره فيما أبلاه وعن شبابه فيما أفناه۔
اور بھی چیزیں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا کہ آدم کی اولاد کے قدم ہل نہیں سکتے, ڈگمگ نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے پیش نہ ہو جائے اور اس سے اس بات کی پوچھ گچھ نہ ہو جائے کہ تم کو زندگی جو امانت کے طور پر ہم نے دی تھی اس کو کہاں خرچہ کیا, جوانی جو ہم نے تم کو امانت کے طور پر دی تھی اس کو تم نے کہاں صرف کیا. میرے بھائیو اور دوستو, بات کو مختصر کرتے ہوئے میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ یہ آنکھ امانت ہے, یہ آنکھ امانت ہے. یہ سرکاری مشین جو پیدا ہوتے ہی ہمارے ساتھ فٹ ہوئی اور ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں, وہ کتنی بڑی نعمت ہے. آپ اس سے پوچھئے جو آنکھ کی بینائی سے محروم ہو چکا ہے, جو اندھا ہے, اس کی قیمت وہ بتا دے گا کہ آنکھ کی کیا قیمت ہے, کتنی بڑی یہ نعمت ہے. آپ کتنے پیسے خرچہ کریں تو آپ اس نعمت سے مالا مال نہیں ہو سکتے. لیکن میرے بھائیو اور دوستو, اللہ نے اتنی بڑی نعمت دینے کے بعد ہمارے لیے یہ حکم دیا کہ آپ اس سے دنیا کی رنگینی دیکھو, دنیا کی چیزوں کو دیکھو. یہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بتاتی ہیں کہ ایک شوہر جب کام کر کے باہر سے اپنے گھر آتا ہے اور اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے, نظر کرم کرتا ہے, ان پر رحمت کی برکھا نازل کرتا ہے. لیکن میرے بھائیو اور دوستو, آنکھ کی اس نعمت کو دینے کے بعد اللہ نے اسے امانت قرار دیا اور حد بندی لگا دی کہ اس آنکھ سے کچھ چیزیں, فلاں چیزوں کو آپ نہیں دیکھو گے. آپ مثال کے طور پر نامحرم عورت کی طرف نگاہ نہیں ڈالو گے. آپ علم کی عریاں اور ننگی تصویریں, فجر کی نماز چھوڑ کر کے پوری رات جگ کر کے انٹرنیٹ پہ بیٹھ کر کے اپنی رات کو خراب کر کے اپنے ایمان اور عقیدے کو, اپنی شخصیت کو آپ خراب نہیں کرو گے. اور اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو وہ آنکھ کے ساتھ کیا کر رہا ہے, خیانت کر رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے, ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. تو میرے بھائیو اور دوستو, یہ آنکھ ایک نعمت ہی نہیں بلکہ ایک امانت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے, یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ تمہارے آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے. اگر آپ اللہ کے نے جو چیزیں حرام کر دی ہیں, محرمات کو دیکھو گے, ان آنکھوں سے اسلام کی بلندی, پرچم اسلام کی سربلندی دیکھیے, باطل کی پسپائی دیکھیے. لیکن آپ نے اگر ان آنکھوں سے چوری کی اور اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے, اگر آپ نے ان آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کی تو یہ بھی امانت میں کیا ہوگی, خیانت ہوگی, جو ہمارے معاشرے میں خیانت قرار نہیں دی جاتی. ہمارے معاشرے میں اگر کوئی شخص کسی سے 100 روپیہ دیا, ٹائم سے نہیں دیا, بڑا ہنگامہ ہوگا کہ بڑا خائن ہے, اور واقعی معنی میں خائن ہے وہ, اور اس کا انجام برا ہے, جہنم کی آگ ہے. لیکن میرے بھائیو اور دوستو, اس طرح کی خیانت کو ہمارے معاشرے میں خیانت تصور نہیں کیا جاتا. میرے بھائیو اور دوستو, یہ کان امانت ہے یا نہیں؟ یہ کان بھی امانت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کان کی یہ نعمت دی قرآن مجید کی تلاوت کے لیے, دین کی بات سننے کے لیے, حق بات کہنے اور سنانے کے لیے, تاکہ آپ حق اور ناحق کی معرفت کر سکو. لیکن اس کان کے ذریعہ سے اللہ نے جن چیزوں کا سننا حرام قرار دیا ہے, گانا ہو, بجانا ہو, موسیقی ہو, غیبت ہو, چغلی ہو, برائی ہو, جھوٹ ہو, فساد ہو, اگر آپ نے اس کان کو ان چیزوں کے سننے میں استعمال کیا تو یقین مانیں آپ نے امانت میں خیانت کی, اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے میں آپ سے کیا کرے گا, باس پرس کرے گا. آپ خائن قرار پائیں گے اور آپ کو اس کا حساب دینا ہوگا, اور آپ کو اس کا انجام کیا ہوگا, بھگتنا پڑے گا. میرے بھائیو اور دوستو, یہ آنکھ ہی نہیں, یہ کان ہی نہیں, یہ زبان بھی امانت ہے. زبان کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے, امانت کے ساتھ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین, کہ اے حضرت انسان, تم کو ہم نے کیا 2 آنکھیں نہیں دی, نعمت کے طور پر اللہ کہہ رہا ہے. تو آنکھ کو گویا اللہ نے نعمت قرار دیا ہے, اور میں نے کہا نعمت کے ساتھ کیا ہے, امانت بھی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان, ہم نے تمہیں گویائی زبان میں دے کر کیا تمہارے ساتھ نعمت کا سلوک نہیں کیا. لیکن میرے بھائیو اور دوستو, اگر اسی زبان کو انسان جھوٹ بولنے میں, جھوٹی گواہی میں لگاتا ہے, اسی زبان کو انسان لگائی بجھائی میں لگاتا ہے, اسی زبان کو انسان غیبت اور چغلی میں لگاتا ہے, اسی زبان کو انسان گانا گانے میں, فحش بکنے میں,
جھوٹ بولنے میں نہ معلوم کیا کیا خرافات ہیں، اگر اس میں لگاتا ہے تو میرے بھائی اور دوستو زبان کے ساتھ یہ کیا ہو رہی ہے؟ خیانت ہو رہی ہے۔ اس زبان کا کام کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اگر آپ چاہیں تو اسی زبان کے ذریعہ رب کی کبریائی کا نغمہ، رب کی بڑائی، آپ کی زبان ہمیشہ یہ تر رہے ذکر الہی سے، اور آپ ہر پل نیکیاں کما رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اسی زبان کو بے لگام چھوڑ دیا تو یہ کسی کے دل کو زخمی کر دے گی، دو رشتوں کو توڑ دے گی، دو آدمیوں کے درمیان ایسی ضرب لگا دے گی کہ پھر جو ہے وہ چیز پوری ہونے والی نہیں ہوگی۔ میرے بھائیو اور دوستو، اسی زبان کے ذریعہ لوگ شرک و بدعت و خرافات کو رواج دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ زبان کے ساتھ کیا ہوگی؟ خیانت ہوگی، اور قیامت کے دن آپ یقین مانیں ایسے شخص کو اللہ کے ہاں محاسبہ ہوگا، اور اسے اس چیز کا جواب دینا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میرے بھائیو دینا ہوگا۔ میرے بھائیو، میں نے آپ سے کہا زبان امانت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھیے ہاتھ بھی امانت ہے۔ اللہ نے ہمیں دو ہاتھ دیے، کس لیے؟ تاکہ کسی ضعیف اور ناتواں کا کیا بن جائیں؟ ہم سہارا بن جائیں۔ اگر آپ نے اس ہاتھ کے ذریعہ کسی کو تھپڑ مارا، اس ہاتھ میں قلم لے کر کے کسی کی نوکری آپ نے چاٹ لی، آپ نے اس ہاتھ کے ذریعہ کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو اس ہاتھ کے ساتھ آپ نے خیانت کی۔ آپ اس ہاتھ میں عظمت اسلام کے لیے جو کچھ لینا ہے آپ اٹھا لیجئے، اس ہاتھ میں قرآن مجید کو لیجئے، اس کو پڑھیے، اس ہاتھ کے ذریعہ اسلام کا پرچم آپ لہرا دیجئے، یہ اس ہاتھ کا مقصد ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس ہاتھ کو ان کاموں میں استعمال کیا جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے، آپ نے ہاتھ کے ساتھ کیا کی؟ خیانت کی۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے اور اپنی زبان سے اپنے مسلمان بھائی کو کیا کرے؟ محفوظ رکھے، اس کو کوئی غضب، کوئی نقصان پہنچانے کی ناروا جرات و جسارت نہ کرے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ ہاتھ ہی نہیں، شرمگاہ بھی امانت ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فرجیہ اضمن لہ الجنہ۔ اگر کوئی شخص اس بات کی گارنٹی دے دے کہ دونوں جبڑوں کے درمیان قینچی کی طرح جو زبان چلتی ہے اس کو صحیح استعمال کرنے کی گارنٹی دے دے، صحیح مقاصد میں استعمال کرنے کی اگر کوئی شخص گارنٹی دے دے، اور دونوں ٹانگوں کے درمیان جو شرمگاہ ہے حلال طریقے سے اس کو استعمال کرنے کی گارنٹی دے دے، تو جنت ہم سے گارنٹی کی وہ لے لے۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر آپ نے اپنی شرمگاہ کو غلط جگہ استعمال کیا، غلط طریقے سے استعمال کیا، تو یہ خیانت ہوگی، اور ایسی صورت میں آپ کو اللہ کے ہاں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ پیٹ امانت بڑا ظالم۔ لوگ کہتے ہیں پیٹ نہیں تو پھر بھیٹ نہیں، ملاقات نہیں ہوتی انسان کی۔ آپ جان لیجئے یہ پیٹ امانت ہے، اس میں آپ حرام کا لقمہ قطعی نہیں ڈالیں گے، اور اگر آپ نے اس پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ ڈالا تو النار اولی بہ، آگ اس کا حقدار ہوگی، جہنم کی آگ اس کو پہنچے گی اور اس کو جلا کر کے رہے گی۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زور دے کر کے فرمایا کہ لا يدخل الجنت لحم ودب نبت من سحت وكل لحم نبت من سحت فالنار اولى به۔ تو پیٹ یہ کیا ہے میرے بھائیو؟ امانت ہے، اور آپ کو اس کو جو ہے محفوظ رکھنا ہوگا۔ میرے بھائیو اور دوستو، آگے بڑھتے ہوئے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جن چیزوں کو عام طور سے آج کے معاشرے میں امانت نہیں سمجھا جاتا۔ ملازمت یہ کیا ہے؟ ملازمت کے اوقات یہ امانت ہیں۔ آپ نے کسی کمپنی سے، آپ نے کسی فرد سے 8 گھنٹہ کے لیے ایگریمنٹ کیا، آپ نے گویا اپنے 8 گھنٹہ کو اس کے ہاتھوں سے کیا کر دیا؟ بیچ دیا ہے۔ آپ اس 8 گھنٹے کے اندر اگر آپ بیٹھ کر کے کوئی اور کام کرتے ہیں جو کمپنی کے ذمہ دار کو، آپ کے مالک کو پسند نہیں ہے، یہ خیانت ہے۔ یاد رکھیں، بہت سارے بھائی ہمارے بیٹھ کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، نفلی نمازیں پڑھتے ہیں، آپ نے اپنا کام جیسے تیسے نپٹا کر کے اپنے لیے وقت بچانے کی کوشش کی، اور چوری کر کے اس وقت میں سے آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں، لیکن یقین مانیں آپ کے لیے یہ چیز جائز اور درست نہیں ہوگی۔ اگر آپ کے کمپنی کے ذمہ دار کو یہ چیز پسند نہیں ہے، اور اگر اس شکل میں آپ نے ذمہ داری ادا کی 8 گھنٹے کی، آپ یقین مانیں کہ مہینے کے آخر میں جو تنخواہ آپ اٹھا رہے ہیں، آپ کی وہ تنخواہ پورے طور سے حلال، لیکن یقین مانیں آپ کے لیے یہ چیز جائز اور درست نہیں ہوگی۔ اگر آپ کے کمپنی کے ذمہ دار کو یہ چیز پسند نہیں ہے، اور اگر اس شکل میں آپ نے ذمہ داری ادا کی 8 گھنٹے کی، آپ یقین مانیں کہ مہینے کے آخر میں جو تنخواہ آپ اٹھا رہے ہیں، آپ کی وہ تنخواہ پورے طور سے حلال نہیں ہوگی۔ آپ نے امانت میں، آپ نے اپنے وقت کی امانت میں آپ نے کیا کیا ہے؟ خیانت کی ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ملازمت کے اوقات بھی یہ کیا ہیں؟ امانت ہیں۔ ملازمت کے اوقات ہی نہیں،
دفتر کا سامان بھی امانت ہے۔ آپ کو فون ملا ہے، آپ کو گاڑی ملی ہے، آپ کو دیگر چیزیں ملی ہیں، آپ اس امانت کو اسی انداز سے استعمال کریں گے جس طرح سے کمپنی کے مالک نے، آپ کے باس نے، آپ کے ذمہ دار نے آپ کو اجازت دی ہے۔ ہمارے کتنے بھائی آتے ہیں سوال کرتے ہیں کہ مولانا ہم نے وہ فلاں بل بنا لیا ہے، میں گیا تو نہیں تھا لیکن کمپنی کا فلاں سیکریٹری یہ کہتا ہے کہ بل لے آؤ، پیسہ لے جاؤ۔ لیکن میرے بھائی جب آپ نے خرچہ نہیں کیا ہے تو آپ کس بنیاد پر بل پیش کر رہے ہیں؟ بل پیش کر کے جھوٹا، اگر آپ نے پیسہ لینے کی کوشش کی تو آپ نے امانت میں خیانت کی، اپنی حلال کمائی میں حرام شامل کر کے اپنی حلال کمائی کو بھی آپ نے کیا کر دیا؟ نقصان پہنچا دیا۔ میرے بھائی اور دوستو بات کو غور سے سنیں، عاریت کی چیز امانت ہے۔ یہ موبائل ہے میرے ہاتھ میں، معمولی سی چیز، آپ کے پاس گاڑی ہے، کسی بھائی نے آ کر کے آپ سے ضرورت کے تحت کہا ذرا موبائل دے دیجئے، فلاں کام ہے، یا گاڑی دے دیجئے فلاں جگہ جانا ہے۔ اب لینے کے بعد عاریت پر ادھار جسے کہتے ہیں، لینے کے بعد اس کو مس یوز کیا، مالک کے مرضی کے خلاف کیا، جو کہہ کر کے لایا تھا، بتا کر کے لایا تھا، اس سے زیادہ یا غلط ڈھنگ سے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی، یہ امانت میں کیا کیا؟ اس نے خیانت کیا، اور اس نے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے نقصان پہنچانے کی کیا کری؟ کوشش کی۔ میرے بھائی اور دوستو مجلس کی گفتگو بھی امانت ہے۔ آپ سب بیٹھے ہیں، عام طور سے ایسا ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجالس بالامانہ، مجلس کی بات، گفتگو مجلس میں جو کچھ ہوئی وہ امانت ہے۔ عام طور سے ایسا ہوتا ہے، ایک بسا اوقات خوشی کے ماحول میں انسان اپنے دل کے راز کو مجلس میں کیا کر دیتا ہے؟ اگل دیتا ہے۔ اب آپ نے اس راز کو یہاں سے اٹھایا، وہاں جا کر کے جوڑا، پتہ چلا اس کی بیوی میں یا اس کی بہن میں یا اس کے کسی عزیز میں آپ نے جدائی پیدا کر دی، مسائل خراب کر دیے۔ آپ یاد رکھیں، آپ نے امانت میں خیانت ہی نہیں کی، آپ فتنہ گر ہو، آپ نے دو دلوں کو توڑنے کی کیا کی ہے؟ کوشش کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، کہ فتنہ بھڑکانا یہ قتل کے گناہ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ عام طور سے جب ایسے انسان کی پکڑ ہوتی ہے کہ تم نے یہ بات کیوں کہی، تو کہتا ہے آپ نے کہا تھا اس لیے میں نے کہی، لیکن کہنے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ کس نے اجازت دی تھی کہ ہماری اس بات کو آپ جا کر کے دوسری جگہ کیا کر دینا؟ نقل کر دینا۔ تو میرے بھائیو اور دوستو اگر مجلس کی کوئی بات ہے تو وہ راز کی بات ہے، اور اس کی شخص کی اجازت کے بغیر آپ اس بات کو اگر کہیں دوسری جگہ پھیلاتے ہیں تو وہ امانت میں کیا ہوگی؟ خیانت ہوگی۔ افسوس کی بات ہے آج ہمارے معاشرے میں اس طرح کی چیزوں کو امانت نہیں سمجھا جاتا۔ کسی کا راز آپ کے پاس ہے، آدمی کے پیٹ میں ہمیشہ مروڑ ہوتا، دھمکیاں دیتا ہے، اس کو مس یوز کرتا ہے، استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں کام کرو نہیں تو فلاں چیز میں آپ کی کیا کر دوں گا؟ بتا دوں گا۔ جبکہ میرے بھائی اور دوستو راز کی بات یہ امانت ہے، اور اگر ایک انسان کسی کے راز کو افشا کرتا ہے تو یہ خیانت کا مرتکب ہے، اور ایسا شخص دوزخی ہوگا، جہنمی ہوگا۔ دو آدمی الگ ہو کر کے کہیں کوئی چوری، اپنی پرسنل لائف کی بات کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے کان لگا دیں گے، دیوار کے پیچھے کان لگا کر کے سننے کی کوشش کریں گے، ان دونوں کے اندر گفتگو، کوئی نہ کوئی جملہ سن کر کے اس کو لگانے اور بجھانے، لڑائی اور بوال کا کیا کر دیا۔ ایسا شخص بڑا ہی مفسد ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق ایسے شخص کا انجام جہنم ہوگا۔ میرے بھائیو اور دوستو ٹیلی فون پر کسی کی گفتگو سننا یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ کی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ تجارت پیشہ ہیں، بزنس کرتے ہیں، تو اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ آپ اگر کسی شخص سے ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، قرآن مجید میں وعید ہے ایسے شخص کے لیے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب لوگوں سے لیتے ہیں پورا اور جب دیتے ہیں تو ڈنڈی مار کر کے۔ میرے بھائی اور دوستو ہمارے یہاں اس کو خیانت تصور کیا جاتا ہے، لیکن اس بات کو خیانت نہیں تصور کیا جاتا ہے، کہتا ہے اوریجنل ہے اور دیتا کیا ہے؟ ڈپلیکیٹ۔ یہ بھی امانت میں خیانت ہے، بلکہ شدید خیانت ہے۔ ایک مسلمان تاجر کی شناخت یہ ہے کہ وہ سچا ہو، امانت دار ہو، وہ اپنے کسٹمر کے ساتھ دھوکہ نہ دے، وہ ایک زبان سے نہیں، ایک مسلمان کی زبان سے، ایک ایسی زبان سے جو رب کی کبریائی بیان کرتی ہے، ایک ایسی زبان سے جو رب کا کلمہ پڑھتی ہے، اس زبان سے وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، اور خاص طور سے اپنے کسی مسلمان بھائی کو۔ ایسا اللہ کو پسند نہیں ہے، اور ایسا شخص بلا شبہ نقصان اٹھائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو یہ مال جو ہم محنت کر کے کماتے ہیں، عام طور سے دیکھا جاتا ہے ہمارے ملکوں میں، اگر کسی مالدار انسان سے کہہ دو کہ تمہارا لڑکا فلاں کام کرتا ہے یا تم فلاں کام کرتے ہو، ایسا کیوں؟ ایسا نہیں کرنا چاہتے، کہتا ہمارا مال ہے ہم چاہے جیسے کریں۔ مال کا وہ اپنے آپ کو بتاتا ہے، یہ ہاتھ
یہ جسم، یہ جان، یہ کان، یہ ناک، یہ دل، یہ گردہ، یہ پورا کا پورا یہ جسم، یہ مال، یہ اولاد، میرے بھائی اور دوستو آپ جان لیں یہ آپ کا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ کی کیا ہے؟ امانت ہے۔ رویا رویا اللہ کی کیا ہے؟ امانت ہے۔ آنکھ آپ کسی کو ڈونیٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ خودکشی کیوں حرام ہے؟ اسی لیے خودکشی حرام ہے، یہ زندگی اللہ نے آپ کو عاریت کے طور پر دی ہے، یہ امانت کے طور پر دی ہے، جس کو آپ صحیح طور سے برت کر کے جائیں گے اور اسی پر آپ کی جنت اور جہنم کا کیا ہے؟ انحصار ہے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو اس میں کوئی گڑبڑی نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے آپ سے کہا مال کے بارے میں، مال کے نشے میں عام طور سے یہ باتیں ہوتی ہیں کہ وہ کہتا ہم چاہے جو کریں، ہم نے مشاورہ کرا دیا تو آپ کی کیا پریشانی ہے؟ ہم نے چند لوگوں کو بلا کر کے گانے گوائے یا فلاں کرایا، ادھم مچوایا، اور اس طرح سے میرے بھائی اور دوستو مال یہ امانت ہے، آپ کو اسے اللہ کی مرضی کے مطابق خرچہ کرنا ہوگا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچہ کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے مال کے ذریعہ سے لوگوں کی عزت و ناموس کو آپ نے خریدنے کی کوشش کی ہے، مال کے ذریعہ سے آپ نے فساد فی الارض کیا ہے، مال کے ذریعہ سے آپ نے وہ کام کیے ہیں جو اللہ کی بغاوت کے کام ہوتے ہیں، یقین مانیں آپ نے اپنے مال میں کیا کیا ہے؟ خیانت کی ہے، اور قیامت کے دن آپ کو اس کی باز پرس ہوگی۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان رجالا يتخوضون في مال الله بغیر حق فلهم النار یوم القیامہ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں بے جا اسراف کرتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق اللہ کا خوف سامنے رکھے بغیر خرچہ کرتے ہیں اور حرام کاموں میں خرچہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا فلهم النار یوم القیامہ، کہ ایسے لوگوں کا انجام اور ٹھکانہ جہنم کا آگ ہوگا، کی آگ ہوگی۔ میرے بھائی اور دوستو قرآن مجید میں بھی ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ ایسے لوگ شیطان کے کیا ہیں؟ دوست ہیں۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ۔ میرے بھائی اور دوستو مال یہ امانت ہے۔ آپ سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اولاد امانت ہے۔ اولاد اگر ایک انسان کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے تو وہ اس بات کو جان لے کہ اولاد جب یہ نعمت ہے تو نعمت کے ساتھ ساتھ یہ کیا ہے؟ امانت ہے۔ اولاد کے تئیں آپ کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی، ان کی تربیت کے تعلق سے آپ کو محتاط ہونا ہوگا۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کو گلیوں میں آوارہ کتوں کی طرح چھوڑ دیا تو یقین مانیں کل یہ معاشرے کے لیے فساد کا باعث بن جائیں گے اور آپ کی عزت و ناموس کو بھی نیلام کر کے رکھ دیں گے۔ وہی اولاد کل اسلام کی ترقی کا سبب بن سکتی تھی، لیکن آپ کی سوء تربیت نے اس اولاد کو کیا کر دیا؟ خراب کر دیا۔ میرے بھائیو اور دوستو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے اندر کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، آپ نے فرمایا کہ بچے کے بارے میں بھی والدین سے کیا ہوگا؟ سوال ہوگا کہ تم نے اس امانت کو صحیح طور سے ادا کیا تھا یا نہیں ادا کیا تھا۔ میرے بھائیو اور دوستو دوستی کا حق ادا کرنا یہ کیا ہے؟ یہ بھی امانت ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ سے بتانا چاہوں گا کہ بیوی کے حق کو ادا کرنا یہ بھی امانت ہے، اور بیوی شوہر کے حق کو ادا کرے یہ کیا ہے؟ یہ بھی امانت ہے۔ اور امانت صرف یہی نہیں ہے بلکہ کہ نیکی کی بات کرنا امانت ہے، برائی سے روکنا امانت ہے۔ آپ کہیں گے برائی سے روکنا امانت؟ جی ہاں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند میں بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز ایک شخص اللہ کی عدالت میں آئے گا، اپنے پڑوسی کے خلاف مقدمہ دائر کرے گا اور کہے گا اے اللہ ہمارے اس پڑوسی نے ہمارے ساتھ خیانت کی۔ وہ آدمی کہے گا کہ مولا اس سے پوچھ، نہ میں نے اس کے بچوں پر غلط نگاہ ڈالی، نہ اس کے مال پر میں نے کبھی خیانت کی نگاہ سے کوئی غلط نگاہ ڈالی، میں نے اس کے ساتھ کب خیانت کی؟ اللہ پوچھے گا کہ بندے بتا آخر تو شکایت کیوں کرتا ہے؟ بندہ کہے گا کہ اے اللہ یہ سچ کہتا ہے، اس نے میرے بچوں پر، میری بیوی پر، میرے مال پر کبھی غلط نگاہ نہیں ڈالا، لیکن ہاں ایک بات ضرور تھی، جب میں برائی کرتا تھا تو یہ دیکھتا تھا اور اس سے اس نے منع کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر یہ ہمیں منع تھوڑی دیر کے لیے کچھ خاص باتوں کی طرف، کچھ امانت کے جو خاص شعبے ہیں ان کی طرف میں پھیرنا چاہتا ہوں جن کو ہم امانت سمجھتے ہی نہیں اور امانت جیسی ان کی حفاظت نہیں کرتے۔ میرے بھائی اور دوستو وہ خاص چیزیں کیا ہیں؟ توحید امانت ہے۔ توحید کیا ہے؟ توحید امانت ہے۔ اس کے صحیح معنی اور مفہوم کو بیان کرنا اس شخص کی ذمہ داری ہے جو اس کے صحیح معنی اور مفہوم کو کیا کرتا ہے؟ سمجھتا ہے۔ عقیدہ یہ امانت ہے۔ ایک قدم آگے بڑھ کے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا دین یہ اسلام یہ امانت ہے ہر نسل پر،
حضرت جبریل علیہ السلام یہ امانت لے کر کے اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت اس اسلام کی سربلندی کے لیے تیار کی، اور انہوں نے اپنے بعد والوں کے لیے اس امانت کو پیش کیا۔ ہر نسل پر اسلام یہ بطور امانت کے پیش ہوتا ہے، اور آپ کو بھی یہ ذمہ داری اسلام کی اس امانت کو آگے والی نسلوں کے لیے بلا کم و کاش کیا کرنا ہوگا؟ پیش کرنا ہوگا۔ میں آپ کو ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں اور بہت زور دے کر کے کہنا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم اگر کسی نے قرآنی آیات کا معنی توڑ مروڑ کر کے، احادیث صحیحہ کو خرد برد کر کے، اس کے معنی کو توڑ مروڑ کر کے اللہ کے دین میں بدعت و خرافات کو اس نے پروان چڑھانے کی کوشش کی، بدعت و خرافات کو اس نے سند جواز دینے کی کوشش کی، تو وہ اللہ کے دین کا خائن ہوگا، اللہ کی کتاب کے ساتھ وہ خیانت کرنے والا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوگا؟ خیانت کرنے والا ہوگا، اور ایسے شخص کا انجام بہت برا ہوگا۔ ایسے شخص کو سب سے پہلے جہنم میں نظر ڈال دیا جائے گا۔ میرے بھائیو اور دوستو، میں آپ کے ساتھ سامنے اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے کہنا چاہوں گا کہ امانت کے مفہوم کو مختصر طور سے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ کام چاہے دین کا ہو، کام چاہے دنیا کا ہو، پوری ایمانداری سے ادا کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ امانت داری کہتے ہیں۔ ایسی امانت داری کے بار اور بوجھ کو انسان نے خوشی سے اپنے اوپر لاد لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں فرمایا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، جی ہاں، اس امانت کو، اس بوجھ کو، اس بڑی ذمہ داری کو، اس عظیم امانت کو، جس امانت کو اٹھانے سے آسمان نے، زمین نے، پہاڑ جیسے سخت اور صلابت والی چیز نے اپنے آپ سے کیا کر لیا؟ روک لیا، انکار کر لیا۔ میرے بھائی اور دوستو، انکار انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر یہ امانت پیش کی کہ تم اٹھانا چاہتے ہو یا نہیں۔ انہوں نے کہا اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر ہم اس امانت کو اٹھائیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ کہا کہ اگر تم اس امانت کو اٹھا لیتے ہو تو تمہیں ثواب ملے گا۔ کہا اگر اس امانت کو اٹھانے میں ہم نے کوئی کوتاہی، کوئی گڑبڑی کی تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا، حدیث میں جیسا آتا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب پیش کیا، پوچھا تو کہا اگر اس میں کوئی کوتاہی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کیا کرے گا؟ عذاب دے گا۔ اور یہی بات جب حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ نے پیش کی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ قرآن کا انداز بیان دیکھیے، اللہ فرماتا ہے انہو کان ظلوما جہولا، بلا شبہ وہ ظالم اور جاہل قرار پایا۔ کون جاہل قرار پایا؟ کون ظالم قرار پایا؟ نعوذ باللہ من ذالک، حضرت آدم علیہ السلام؟ جی نہیں، آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، گویا آپ غور کریں، آیت کریمہ میں اللہ نے انسان کے سینے کو اس امانت کا متحمل بنایا، اس لائق بنایا انسان کو کہ اس امانت کے بوجھ کو اٹھا سکے، جس امانت کے بوجھ کو اٹھانے سے زمین اور آسمان نے اور پہاڑ نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ تو جب انسان کو اللہ نے یہ صلاحیت بخشی اور اس کے باوجود بھی اگر وہ سستی کرتا ہے، اس میں غفلت برتتا ہے، اللہ کی امانت کی ادائیگی میں وہ سستی برتتا ہے، تو ایسا انسان اپنے نفس پر کیا کرنے والا ہے؟ ظلم کرنے والا ہے، ایسا انسان خیانت کرنے والا ہے، اور ایسا انسان اللہ کے ہاں امانت کے تقاضوں کو جو پورا نہ کرے وہ شخص کیا ہوگا؟ ظالم ہوگا۔ میرے بھائیو اور دوستو، قرآن مجید کی آیات کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو ایک نہیں، دو نہیں، متعدد محکم آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانت پر زور دیا ہے، امانت کے تقاضے کو پورا کرنے کی تاکید کی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے لوگوں جنہیں ایمان کی دولت مل گئی ہے، غور کرنا آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے، ایک فعل کے ذریعہ فرما رہا ہے لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ گویا اللہ کے ساتھ خیانت رسول کے ساتھ خیانت ہے، رسول کے ساتھ خیانت اللہ کے ساتھ خیانت ہے۔ گویا امانت میں خیانت کی دو قسمیں ہو گئی، ایک خیانت اللہ کے ساتھ، ایک خیانت رسول کے ساتھ۔ یہ رسول کے ساتھ خیانت، یہ اللہ کے ساتھ خیانت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو، ان کی غلامی کو تسلیم نہ کرنا، اپنی منچاہی کرنا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہی خیانت ہے ان کے ساتھ، اور یہی امانت کی قسم ہے۔ لیکن میں نے آپ سے زور دیا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول کو ایک فعل کے ذریعے لا تخونوا اللہ
والرسول عطف کے ذریعہ بیان کیا ہے، گویا اللہ کے رسول کے ساتھ اگر خیانت کوئی کرتا ہے، آپ کے دین کی غلط تعبیر کرتا ہے، تو ایسا شخص اللہ کے ساتھ بھی خیانت کرنے والا مجرم گردانا جائے گا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً فرمایا کہ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، گویا انسانوں کی امانت کی بھی اہمیت ہے۔ اللہ نے اپنے ساتھ خیانت، رسول کے ساتھ خیانت کے فوراً بعد ذکر کر رہا ہے وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو اور تم جانتے ہو۔ غور کرنا ہے اس بات کو کہ ایک مسلمان اگر کسی مسلمان کی امانت میں خیانت کا ارتکاب کرتا ہے، گویا ایک مسلمان کی صفت سے یہ بات بعید ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرے، اور اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی امانت میں خیانت کرتا ہے تو گویا خود وہ اپنے ساتھ خیانت کرنے کے کیا ہے؟ مترادف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اپنی امانتوں میں خیانت کرتے ہو۔ اپنی امانت میں خیانت کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی امانت کے ساتھ کیا کرے، چاہے وہ روپیہ ہو، چاہے پیسہ ہو، چاہے اس کی عزت کے تعلق سے کوئی مسئلہ ہو، چاہے اس کی نوکری کے تعلق سے کوئی مسئلہ ہو، اور کوئی چیز ہو، اگر ایسا انسان کرتا ہے تو جان لیجئے وہ خیانت ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ آیت کریمہ صدر اسلام کے ایک صحابی کے بارے میں نازل ہوئی۔ آپ جانتے ہیں، واقعہ بڑا مشہور ہے، لمبا ہے، لیکن میں آپ کے سامنے اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اسلامی معاشرے کے دفاعی اور عسکری راز کو فاش کر دیا تھا، جس پر ان کی سرزنش ہوئی اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ انہیں خیانت کا مجرم قرار دیا گیا، ان کی سرزنش ہوئی۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ کو آگے بڑھ کر کے میں بتانا چاہتا ہوں کہ خیانت ایک انسان چاہے اپنوں کے ساتھ کرے، خیانت چاہے ایک انسان اللہ کے ساتھ کرے، خیانت چاہے ایک انسان اللہ کے رسول کے ساتھ کرے، نتائج اس کے کیا ہیں؟ برے ہیں اور بھیانک ہیں۔ ایسا انسان جو معاشرتی راز کو افشا کر دے، ایسا انسان جو چند پیسوں کے ذریعہ، آج کتنے مسلمان ہمارے ملکوں میں ہیں جو ملت اسلامیہ کے راز کو محض چند پیسوں کے ذریعہ مختلف ملکوں کے ساتھوں جو کیا کرتے ہیں، پوری رپورٹنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان کو بیان کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، ایسا انسان مجرم ہے اور ایسے انسان کی سزا جہنم ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اور بیشتر آیات کے اندر امانت پر زور دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی ایک آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، کہ اگر کوئی شخص، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو امانت سونپتا ہے تو دوسرے مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ سے ڈرے اس کی امانت کے تعلق سے، اس کی دی ہوئی چیز کے تعلق سے، اور اس کو ہو بہو بالکل سوء تصرف نہ کرے، اسی حالت میں اس کو واپس کر دے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے جو اہل ہیں ان تک واپس کر دو۔ میرے بھائیو اور دوستو، اگر آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا یہ آیت کریمہ تمام قسم کی امانتوں کو شامل ہے، لیکن بالخصوص اس آیت کریمہ کے اندر اس امانت کا ذکر ہے جو سماج اور معاشرے کے اندر قضا اور جزا کے فیصلے کے لیے، انصاف قائم کرنے کے لیے عہدے اور منصب دیے جاتے ہیں۔ حکم ہو رہا ہے کہ انسان ایسے شخص کو اگر اس کے ہاتھ میں طاقت ہے عہدہ دیوے جو اس کا قریب ہو نہیں، جو انصاف کے ترازو کو برقرار رکھ سکے، جو لوگوں کے درمیان عادل ہو سکے، جو لوگوں کے درمیان انصاف کو برقرار رکھ سکے، اور اگر ایسا نہیں کیا گیا تو معاشرے کے اندر فساد ہونا کیا ہوگا؟ لازم ہوگا۔ میرے بھائیو اور دوستو، اقربا نواسی، دوستی کے جذبے سے کسی کو اگر کوئی شخص عہدہ دیتا ہے تو یقین مانیے، چاہے وہ عہدہ حکومتی سطح کا ہو، چاہے وہ عہدہ دینی سطح کا ہو، اگر کسی نے، یہ ووٹ امانت ہے، جان لیجیے، چاہے وہ جماعتی انتخاب کا مسئلہ ہو یا ملکی انتخاب کا مسئلہ ہو، یہ ووٹ امانت ہے، ایک انسان کا اختیار ہے۔ اگر وہ دوستی کی بنیاد پر کسی شخص کا انتخاب کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کر رہا ہے، معاشرے کے ساتھ بھی ایسا شخص خائن ہے، اور ایسے شخص کی مجرمانہ خیانت بروز محشر وہ اللہ کے سامنے کیا ہوگا؟ اللہ کی گرفت میں آ جائے گا۔ میرے بھائیو اور دوستو، میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ امانت چاہے ایک مسلمان کی ہو، چاہے امانت ایک فاسق و فاجر کی ہو، امانت ہر حال میں کیا ہے؟ امانت ہے، اور اس کا پاس و لحاظ ہونا کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کر رہا ہے، معاشرے کے ساتھ بھی ایسا شخص خائن ہے، اور ایسے شخص کی مجرمانہ خیانت بروز محشر وہ اللہ کے سامنے کیا ہوگا؟ اللہ کی گرفت میں آ جائے گا۔ میرے بھائیو اور دوستو، میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ امانت چاہے ایک مسلمان کی ہو، چاہے امانت ایک فاسق و فاجر کی ہو، امانت ہر حال میں کیا ہے؟
امانت ہے اور اس کا پاس و لحاظ ہونا چاہیے، اس کو لوٹانا ضروری ہے اور اس کو لوٹانا واجب ہے۔ قرآن مجید کے اندر قرآن مجید کا انداز بیان دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ عیسائیوں کی تعریف کر رہا ہے اور وہیں پر یہودیوں کی عیب جوئی کر رہا ہے، یہودیوں پر نکیر کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کس بات پر؟ عیسائیوں کے تعلق سے اللہ سے فرماتا ہے کہ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهُ إِلَيْكَ۔ اہل کتاب میں کچھ ایسے لوگ ہیں یعنی عیسائی جن کو اگر پہاڑ دے دو سونے کا تو وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں، اس کو لوٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! امانت کی صفت اگر ایک اہل کتاب عیسائی کے ہاں بھی ہو تو قرآن میں اس کی کیا ہو رہی ہے؟ اس صفت کی تعریف ہو رہی ہے، اور وہیں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ امانت میں خیانت کس کی صفت ہے؟ ایک مسلمان کی نہیں، کس کی صفت بتائی جا رہی ہے؟ ایک یہودی کی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ ایسے یعنی یہودی کہ اگر اس کو 1 دینار دے دو تو وہ تمہیں لوٹانے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ وہ کہتا بھی ہے کہ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، اور ان ان پڑھوں کا مال کھا لو، ان جاہلوں کا مال لوٹ کھاؤ، ہمارے اوپر کوئی مواخذہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور اللہ پر یہ ایسا جھوٹ باندھتے ہوئے وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ کہ یہ اللہ پر سراپا جھوٹ ہے اور وہ اس بات کو کیا کرتے ہیں؟ جانتے ہیں۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، میں نے آپ سے عرض کیا کہ امانت امانت ہے، چاہے اللہ کے ساتھ امانت ہو، چاہے رسول کی امانت کا معاملہ ہو، مسلمان کے بیچ کی امانت کا معاملہ ہو، یا کسی غیر مسلم کی امانت کا معاملہ ہو، مسلمان کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ قیامت کے روز قرآن مجید کا مطالعہ کیجیے، آپ کو پتہ لگے گا کہ قیامت کے روز امانت دار ایماندار نجات پائیں گے۔ غور کرنا جو میرے جملے پر، امانت دار ایماندار، گویا ایمانداری بغیر امانت کے متصور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، لمبی آیت ہے، آگے اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، کہ کامیابی ان نمازیوں کو ملے گی جو نمازی نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ دین کے دیگر کام کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ہاں امانت کی صفت ہوگی، وعدے کی پابندی کی صفت ہوگی۔ انہی لوگوں کو قیامت کے دن کامیابی، نماز پڑھ رہا ہوگا لیکن وہ خائن ہوگا، نماز پڑھ رہا ہوگا لیکن وہ وعدہ خلاف ہوگا، تو ایسی صورت میں میرے بھائی اور دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے شخص کا انجام کیا ہو جائے گا؟ قیامت کے دن کامیابی کی ضمانت، کامیابی کی گارنٹی ان مومنوں کو مل رہی ہے جن کے ایمان کے ساتھ ساتھ ایک صفت یہ بھی ہوگی کہ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، جب زبان دے دی تو اس کا پاس و لحاظ، جب امانت کی کسی کی لے لی تو جان چلی جائے لیکن امانت میں خیانت کرنا اس کے گوارا نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ امانت یہ جملہ انبیاء کی شناخت اور پہچان رہی ہے۔ جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے، قرآن مجید کا انداز بیان دیکھیے، وہ سب کے سب اس دنیا میں آنے کے بعد ان رسولوں نے اپنی امتوں سے یہی مخاطب ہو کر کے فرمایا ہے انی لکم رسول امین، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا رسول نہیں۔ کیسا رسول؟ امانت دار رسول۔ اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے اس میں ہم کوئی خیانت کرنے والے نہیں۔ حضرت جبریل کے بارے میں قرآن مجید کا انداز دیکھیے، اللہ فرماتا ہے نزل بہ الروح الامین، اس کتاب عزیز کو، آخری گائیڈ بک قرآن حکیم کو، قانون اور دستور کی آخری کتاب کو فرشتہ لے کر نہیں، جبریل لے کر نہیں، روح الامین لے کر نہیں۔ روح الامین جس کی صفت کیا ہے؟ نزل بہ الروح الامین، کہ روح امین آئے جن کی صفت کیا ہے؟ وہ امانت دار ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھیے۔ مدین جب وہ گئے اور انہوں نے 2 لڑکیوں کا پانی جب بھر دیا، وہ حضرت شعیب کے پاس جب جا کر کے انہوں نے کہا تو اس آدمی کی صفت انہوں نے کیا بیان کی؟ کہا یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ اے ابا ایسے انسان کو آپ اجرت پہ رکھیے جو طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہو؟ امانت دار ہو۔ تو امانت داری کی صفت میرے بھائی اور دوستو بڑی اہم ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر احادیث کا بھی اگر آپ مطالعہ کریں، کھنگالیں گے تو 1 نہیں 2 نہیں متعدد احادیث آپ کو امانت کی عظمت، امانت کی فضیلت اور امانت کے تعلق سے ملیں گی۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے کیا فرمایا؟ غور کرنا، بڑی اہم بات، جھجھوڑ دے گی
رگوں میں خون کو دوڑا دے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا القتل فی سبیل اللہ یکفر الذنوب کلھا، اللہ کے راستے میں شہید ہو جانا یہ سارے گناہوں کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ کفارہ بن جاتا ہے۔ الا الامانہ، مگر امانت میں اگر خیانت کی ہے کسی شہید نے تو یہ گناہ معاف ہونے والا نہیں ہے۔ قال یؤتی بالعبد یوم القیامہ وان قتل فی سبیل اللہ، قیامت کے روز شہید کو لایا جائے گا جس نے امانت میں کیا کی ہوگی؟ خیانت کی ہوگی، اور اس سے کہا جائے گا ادی امانتک، کہ تم اپنی امانت کو ادا کرو۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہید اللہ سے مخاطب ہو کر کے فرمائے گا کہ مولا وہ دنیا نہیں، وہ سما نہیں، وہ چیز نہیں، وہ آدمی نہیں، میں امانت کو کیسے واپس کر دوں؟ اللہ فرمائے گا کہ اس شہید کو لے جاؤ حاویہ، جہنم کے نچلے طبقے میں لے جاؤ۔ شہید کو لے جایا جائے گا جہنم کے نچلے طبقے میں لے جائے گا، اللہ کے حکم سے وہی امانت بالکل اسی شکل میں جس شکل میں دنیا میں اس نے لیا ہوا تھا اس کے سامنے آ کر کے، چنانچہ وہ شہید دوڑے گا کہ اس امانت کو اٹھا لوں، اور پا لے گا، اور پانے کے بعد اس کو اپنے کندھے پر کیا کر لے گا؟ ڈال لے گا۔ جہنم کی آگ کی پرواہ نہیں، جلتا ہوا بھاگے گا، لیکن کوشش کرے گا کہ اس امانت کو لے کر کے جہنم سے جلدی کے ساتھ کیا ہو جائے؟ نکل جائے۔ میرے بھائی اور دوستو، حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ پہنچ جائے گا کہاں؟ قریب کی جہنم سے وہ نکل جائے، اتنے میں امانت اللہ کے حکم سے کندھے سے پھسل کر کے کیا ہو جائے گی؟ گر جائے گی، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے شہید جس نے اپنے خون سے اسلام کی سربلندی کا قصہ لکھ دیا، جس نے اپنی جان کو رخیص سمجھا اسلام کی بلندی کے لیے، لیکن اگر خیانت کا گناہ کر کے وہ انسان اس دنیا سے گیا ہے تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان فرما رہے ہیں، ہو رہی ہے کہ وہ پھر اسی جہنم میں ہمیشہ ہمیش کے لیے اسی امانت کا پیچھا کرتا رہے گا، اور یہ کوشش کرتا رہے گا کہ وہ امانت اگر مل جاتی تو اس کو میں گلات کر کے جلدی سے جہنم سے کیا ہو جاتا؟ باہر نکل جاتا۔ حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا الصلاۃ امانہ، نماز ہی امانت ہے، والوضوء امانہ، وضو بھی امانت ہے، والکیل امانہ، ناپ تول میں صحیح انداز اپنانا یہ بھی امانت ہے۔ اب آپ کہو گے نماز کیسے امانت ہے، وضو کیسے امانت ہے؟ جی ہاں، اگر نماز کو سنت کے مطابق نہیں پڑھی گئی، چوری کی، نماز کے اندر چوری کرنے والے اٹھک بیٹھک صحیح نہیں اور دیگر چیزیں، یہ خیانت ہے میرے بھائیوں۔ سنت کے مطابق نماز نہ پڑھیں، نماز کے ساتھ یہ کیا ہو جائے گی؟ خیانت ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی چیزیں گنائی کہ کون کون سی چیزیں امانت ہیں، اور اس کے بعد زور دیتے ہوئے کہا وَأَشَدُّ ذَلِكَ الوداع، یوں تو امانت نماز اور روزہ ساری چیزیں ہیں، لیکن سب سے زیادہ امانت میں جو حیثیت ہے وداع، یعنی کسی نے کسی کو کوئی سامان دیا ہے حفاظت کے لیے، اس میں اگر خیانت کر دے تو یہ اور زیادہ اہم ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے اور پیش کرنا چاہتا ہوں جو امانت و دیانت کے سلسلے میں بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور خطبہ مسنونہ کے بعد، آیت کی تلاوت کے بعد میں نے اس حدیث کو پڑھا۔ اگر میں کسی سے کہوں کہ کوئی سنا دے تو یاد ہے؟ میرے بھائیو، وقت نکل جائے گا میرے خیال سے، وقت بہت کم ہے میرے سامنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ لا ایمان، ایمان مکمل نہیں جس کے یہاں امانت نہیں۔ گویا امانت میں خیانت جس طرح آگ اور لکڑی میں دشمنی ہے، اسی طریقے سے خیانت اور اسلام میں کیا ہے؟ اگر کوئی شخص خائن ہے تو اس کا ایمان محفوظ نہیں رہ جائے گا، وہ اس کے ایمان کو جھانجھر کر دے گا، وہ اس کے ایمان کو کمزور کر دے گا، وہ اس کے ایمان میں کیا لگا دے گا؟ سید لگا دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا دِينَ لِمَن لَا عَهْدَ لَهُ، اس شخص کا دین بھی محفوظ نہیں جو اپنے وعدے کا پابند نہیں، اپنے وعدے کا پکا نہیں۔ اور اسلام کے تقاضوں کو میرے بھائیوں، اسلام کے تقاضوں کو مسلمان بن کر کے پورا کرنا بڑا سخت کام ہے۔ یوں تو مسلمان اپنے آپ کو کہہ لینا بڑا آسان ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں نمازی ہوں، لیکن اسلام کے تقاضوں کو پورا کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ علامہ اقبال مرحوم نے کہا تھا چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ الا۔ امانت میں خیانت میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتی ہے کہ یہ منافق کی پہچان ہے۔ کس کی پہچان ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی تین پہچان۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی تین پہچان۔ اگر کسی انسان کے اندر تینوں صفتیں ہیں، پکا درجے کا منافق،
اگر تینوں میں سے دو ہیں یا ایک بھی صفت پائی گئی تو اس کے منافق ہونے کے لیے کیا ہے؟ کافی. میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی بات فرمائی؟ کہا اذا حدث کذب، جب گفتگو کرے جھوٹ کا سہارا لے، یہ زبان کی خیانت ہے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب کسی سے وعدہ کرے تو اس کو نہ نبھائے. کتنے تجارت پیشہ لوگ ہیں کہتے ہیں ہاں یہ کام ہو جائے گا، جانتے ہیں نہیں کریں گے، یہ وعدہ خلافی ہے. میرے بھائی اور دوستو، یہ امانت میں کیا ہے؟ خیانت ہے ایک طرح سے. اور انہیں آگاہ ہونا چاہیے رزق اللہ کے ہاتھ میں. کسی کسٹمر کو روکنے کے لیے بلا وجہ جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے نہیں ہے. جانے دو کسٹمر کو، آپ سچ بتائیے کہ آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ اتنے ٹائم میں کام کر لیں گے. کوفت ہوتی ہے اسے، آپ نے کہا کل صبح آ جاؤ اور آیا اور اس کے بعد آپ نے وہ چیز نہیں دی، اس کو تکلیف ہوتی ہے. میرے بھائیوں، آپ کے بارے میں غلط تصور قائم کرتا ہے. مسلمان اپنی زبان کا کیا ہوتا ہے؟ پکا ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی تیسری پہچان کیا بتائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، کہ جب امانت اسے سونپ دی جائے تو اس میں کیا کر لے؟ خیانت کر دے. اگر امانت میں خیانت ہے تو ایسے شخص کا شمار کہاں ہوگا؟ منافقوں کے ساتھ ہوگا. وہ جماعت دوسری ہے، مسلمانوں کے ساتھ نہیں، اہل ایمان کے ساتھ اس کا شمار. اب ہم اس حدیث کو سامنے رکھیں اور اپنے اعمال کا محاسبہ کر لیں گے، پتہ چل جائے گا کہ ہمارا شمار کہاں ہونے والا ہے. میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بتاتی ہے کہ ایک مومن کی طبیعت میں ہر چیز پائی جا سکتی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یتبع المؤمن علی کل خلۃ غیر الخیانۃ والکذب. ایک مومن کی طبیعت میں یہ بات نہیں ہو سکتی کہ وہ خیانت کرے اور وہ کیا کرے؟ جھوٹ بولے. مومن جو ہے بخیلی کر سکتا ہے، کنجوسی کر سکتا ہے اور دیگر جو گناہ ہے اس میں واقع ہو سکتا ہے، لیکن ایک مومن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز ہو یہ نہیں ہو سکتا. میرے بھائیو اور دوستو، میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے میری نگاہ گھڑی کی طرف ہے، میں کہنا چاہوں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری حدیث بیان فرمائی. کہا لا تنظروا الى صلاة احد ولا الى صيامه ولكن انظروا الى من اذا حدث صدق واذا اؤتمن ادى. یہ مت دیکھو کہ فلاں آدمی صرف نمازی ہے، یہ مت دیکھو کہ آدمی فلاں روزے دار ہے. بلا شبہ اس کے ہاں نماز کی پابندی پائی جا رہی ہے، روزے کی پابندی پائی جا رہی ہے، بڑی اچھی چیز ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بتاتی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آدمی کے ہاں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ جھوٹ تو نہیں بولتا، وہ امانت میں کہیں خیانت تو نہیں کرتا. اس چیز پر بھی دھیان دینے کی ضرورت پڑتی ہے. امانتوں کی ادائیگی میں کمی اور کوتاہی یہ معاشرے میں فساد اور بگاڑ کا باعث بنتا ہے، اور میرے بھائی اور دوستو پھر زندگی کا سارا مزہ تلخ ہو جاتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بتاتی ہیں کہ یہ قیامت کے آنے کی کیا ہوتی ہیں؟ نشانی ہوتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعۃ، کہ جب امانت میں خیانت ہونے لگے تو پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ قیامت کا انتظار کرنا چاہیے. میرے بھائی اور دوستو، افسوس کی بات ہے آج اچھے بھلے لوگ امانت میں خیانت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو امانت میں خیانت کے مترادف ہیں، لیکن ان چیزوں کو خیانت تصور ہی وہ لوگ نہیں کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں سمجھ دے. میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، اور پھر وہ زمانہ آئے گا کہ یشہدون ولا یستشہدون، گواہی دینے کے لیے کھڑے رہیں گے اور گواہیاں ان سے طلب بھی نہیں کی جائیں گی. آج کورٹ اور کچہری میں چلے جاؤ، آپ کو پتا چلے گا قتل کے گناہ کے لیے گواہی دینے کے لیے تیار ہے 5000 میں. اگر ایسے چھوٹا موٹا کوئی کیس کر کے آپ گئے ہیں 500 روپے میں، یعنی پیشہ ور گواہ بیٹھے ہیں اور تمام کورٹ کے فیصلے انہی بنیادوں پر ہو رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کس طرح صادق آ رہی ہے کہ لوگوں سے گواہیاں طلب بھی نہیں کی جائیں گی. گواہی دینے کے لیے لوگ خود، اور اب تو زمانہ یہاں تک بڑھ گیا ہے کہ لوگ پیسہ لے کر کے گواہیاں دینے کے لیے کیا ہیں؟ تیار ہو رہے ہیں. میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی سوالات دیکھیں، اگر کوئی کرنا ہے تو رکھ لے، اس کو نوٹ کر کے رکھ لیں. اگر کوئی بتانا چاہتا ہے کہ ٹائم ختم ہوگا 10 منٹ اور لے لیا جائے آپ لوگوں کا، آپ لوگوں کی مرضی کے مطابق اور بولا جائے. جی ہاں، تو میرے بھائی اور دوستو، میں نے آپ سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یشہدون ولا یستشہدون وینظرون ولا یوفون ویخونون ولا یؤتمنون، کہ خیانت کریں گے اور ان کے ہاں امانت نہیں پائی جائے گی. تو لوگ جب ایسے پیدا ہو جائیں گے تو پھر میرے بھائی اور دوستو قیامت کا انتظار انسان کو کرنا چاہیے. آج کے دور میں میرے بھائیوں
مسائل بڑے ٹیڑھے ہو چکے ہیں، اور ایک انسان اپنے رسول کی زندگی کو بھی نہیں مطالعہ کرتا۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی زندگی میں آپ کی سیرت کا مطالعہ کیجئے۔ جب آپ کو خلعت نبوت اور رسالت سے نوازا نہیں گیا تھا، معاشرے کا ہر فرد آپ کو امین کہا کرتا تھا، آپ کو امانت داری کا خطاب ملا ہوا تھا، جان کے دشمن لا کر کے اپنی امانتیں ان کے پاس رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جانی دشمن جنہوں نے اپنی امانتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی تھیں، وہی جان کے دشمن نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا احاطہ کر رکھا تھا، لیکن بستر مرگ پر اپنے ہونے والے داماد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول سلا کر کے جاتے ہیں تاکہ ان جان کے دشمنوں کو صبح ہونے کے بعد ان کی امانتیں ان تک کیا کر دی جائیں، پہنچا دی جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کے تعلق سے کتنا زور دیا۔ میرے بھائیو اور دوستو، ایک مشہور لیڈی ہیں، یورپین لیڈی، وہ لکھتی ہیں کہ اگر سیرت کی کتابوں کا مطالعہ اگر آپ کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوبی جو ایک ہندو کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، سب کے لیے آئیڈیل ہے، وہ خوبی ہے جو خوبی امانت کی صفت میں آپ کی قوم نے آپ کو دیا تھا۔ کہا یہ وہ خوبی ہے جو ایک ہندو کی نگاہ میں بھی پیاری ہے، اور اگر کسی شخص کی یہ صفت ہوگی تو بلا شبہ وہ شخص قائد بننے کے لائق، وہ شخص کسی قوم کا رہبر اور رہنما بننے کے لائق ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ وہ خوبیاں تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غیر مسلموں میں نے بھی آپ کی تعریف میں لکھا ہے۔ میرے بھائیو، اگر آپ سیرت کے کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ حقیقت کا پتہ لگانے میں دیر نہیں لگے گی کہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی، اپنے صحابہ کی جس انداز سے تربیت کی تھی اور جس انداز سے ان کے اندر آپ نے اخلاق کریمانہ کو بھرا تھا، اسی انداز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اگر دیکھیں گے کہ صحابہ کے اندر جہاں بہت ساری صفتیں متمیز تھیں، وہیں صفت امانت بھی بدرجہ عدم ان کے اندر کیا تھی، موجود تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تربیت کے ذریعہ ان کے اندر ایسی صفت بھر دی تھی کہ امانت کے تعلق سے وہ بڑے حساس تھے، زیادہ سے زیادہ ان کا نقصان ہو جائے لیکن وہ کسی کے ساتھ امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے۔ اور ایک نہیں 20 واقعات آپ کو سیرت کی کتابوں میں ایسا مل سکتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک دو واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نہاوند کے آتش کدہ کو اسلامی فوج نے جب ٹھنڈا کیا، مال غنیمت ہاتھ آیا، گرجے کا پجاری اس کے پاس بادشاہ وقت کی امانت رکھی ہوئی تھی کسی گھڑے کی شکل میں، اور وہ خاموشی کے ساتھ لا کر کے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ اتنا قیمتی زر و جواہرات، اتنا قیمتی زر و جواہرات، لیکن میرے بھائی اور دوستو، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اٹھا کر کے لا جا کر کے مال غنیمت میں، یہ میدان میں حاصل کیا ہوا کوئی مال نہیں تھا، بلکہ اس راہب نے لا کر کے خصوصی طور سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ چیز رکھی تھی۔ آج کے زمانے کا تقی بھی ہوتا تو کسی نہ کسی ذریعے سے اس کو حلال کرنے کے لیے کوشش کرتا کہ یہ تو چندے کے مال کا نہیں ہے اور یہ فلاں کے مال کا نہیں، یہ تو ہمارا پرائیویٹ ہے اور یہ ہمارا فلاں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر کس درجہ امانت تھی کہ انہوں نے اس مال کو کیا کر دیا، لے جا کر کے مال غنیمت میں ڈال دیا۔ ایک اور غزوے کا معاملہ میں آپ کو بتاؤں کہ اسے ایک اسلامی مجاہد کو راستے میں زر و جواہرات سے بھرا ہوا کوئی گڑھا ملتا ہے، اور وہ پورا کا پورا کوئی نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم، لیکن انہوں نے لے جا کر کے سالار لشکر کے سامنے رکھ دیا۔ اس عسکری یا اس فوجی کی اس امانت داری کو دیکھ کر کے جو کمانڈر کا، جو لشکر کے کمانڈر تھے، وہ کہتے ہیں کہ اگر اسلام کا قانون خمس کا نہ ہوتا تو یہ پورا کا پورا مال میں تمہاری امانت داری کی بنیاد پر تمہیں دے دیتا، لیکن انہوں نے حصہ رسدی کر کے سب میں بانٹ دیا۔ کہا کہ ساتھی، اتنا میں ضرور کر سکتا ہوں کہ اپنے حصے کی جو امانت ہے میں تمہیں دے رہا ہوں، تم اس کو لے لو۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، انہوں نے اس سے لینے سے کیا کر دیا، انکار کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی اگر آپ دیکھیں تو ایک نہیں سینکڑوں ایسے واقعات ملیں گے۔ بعد کی زندگیوں میں بھی ایسے ایسے اکابر پیدا ہوئے ہیں جن کی امانت پر، جن کی امانت داری پر رشک کیا جانا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے محدث کبیر حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ، حضرت عبداللہ ابن مبارک کا واقعہ کون نہیں جانتا، جنہوں نے اتنی مشہور زمانہ کتاب لکھی الزہد۔ بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت بڑے محدث ہیں۔ ان کے باپ انتہائی غریب تھے، کسی مسلمان بادشاہ کے ہاں باغبان تھا۔ میرے بھائی اور دوستو، بعد میں بادشاہ زیادہ غصہ ہو گیا
اور کہا میں تم سے بار بار کہتا ہوں میٹھے پھل لینے کی، تم پتہ نہیں کیسے کیسے پھل لے کر کے چلے آتے ہو۔ عبداللہ کے باپ مبارک جو تھے، مبارک نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے مجھ سے اس دن کہا تھا کہ ان درختوں کی پرورش کرو، ان میں پانی ڈالو، ان کو سینچو، ان کو تیار کرو، آپ نے آم کھانے کی اجازت مجھے کہا، تم اتنے دن سے ہو، تم نے اس باغ کا کوئی پھل نہیں کھایا، تمہیں معلوم نہیں کس پھل کا آم، کس درخت کا آم میٹھا ہے، کس درخت کا آم کھٹا ہے؟ کہا مجھے آپ نے اجازت کب دی تھی؟ آپ دیکھیں میرے بھائی اور دوستو، یہ امانت داری تھی اس کے اندر، مبارک کے اندر، جو عبداللہ کے باپ تھے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ بادشاہ اتنا خوش ہوا کہ اپنے جب گھر گیا تو اپنی بیوی سے کہا کہ اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اسی مبارک شادی کی بنیاد پر عبداللہ ابن مبارک پیدا ہوتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، آج لوگ خیانت کرتے ہیں تاکہ راتوں رات کروڑ پتی بن جائیں، اور خیانت کرتے ہیں تاکہ راتوں رات مالدار ہو جائیں۔ میرے بھائی اور دوستو، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ خیانت اتنی بری چیز ہے جس سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ آپ یقین مانیں کہ امانت داری کی صفت کسی انسان کے اندر جس قدر کم ہو جائے گی، اسی قدر اس انسان سے ایمان کے شعبے کیا ہو جائیں گے؟ کم ہو جائیں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو انسان کے دل کے بیچ میں نازل کیا، پھر قرآن نازل ہوا، پھر احادیث بیان ہوئی، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان فرماتے ہیں کہ زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان سوئے گا اور صفت امانت اس سے چھین لی جائے گی۔ بعد میں انہوں نے مثال بھی دی کہ انسان کی صورت ایسی ہو جائے گی کہ ایمان بعض لوگوں کے بارے میں ہو جائے گا کہ فلاں آدمی ایماندار ہے، فلاں قوم کے اندر، قبیلے کے اندر فلاں آدمی ایماندار ہے، لیکن اس کا حال یہ ہوگا کہ بالکل جیسے آگ جل جائے کہیں اور چھالے پڑائیں اور اس کے اندر جو گند پانی ہوتا ہے اس کے یہاں اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہوگی، یعنی ایمان کا کوئی حصہ اس کے یہاں نہیں بچے گا۔ میرے بھائیو اور دوستو، کہتے ہیں وہ کہ ایک زمانہ تھا جب ہم کسی مسلمان سے معاملہ کرنے میں نہیں ڈرتے تھے، اور آج یہ زمانہ ہے کہ ہم فلاں فلاں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں، اور آج کا زمانہ کون سا زمانہ ہے؟ کس سے معاملہ کیا جائے؟ ایک مسلمان داڑھی رکھ کر کے کہتا ہے مولوی صاحب آپ کے لیے مال ہے، آپ کو اتنے میں دے رہا ہوں، اور صاف طور سے اس کے ساتھ دغا کر رہا ہوتا ہے، جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، خیانت کر رہا ہوتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں کہنا چاہوں گا کہ دین امانت میں خیانت ایک دینی اور اخلاقی جرم ہے، اور اس کے مرتکبین کے لیے دنیا کے اندر رسوائی اور آخرت میں جہنم کے عذاب ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، خطبہ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے خطبہ دیا اور آپ نے خیانت کا ذکر فرمایا اور اس کی جرم کی ہولناکی کو بیان فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اے لوگو، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم آؤ اور تمہاری گردن پر بکری میں کر رہی ہو، کہیں تم ایسا نہ ہو کہ آؤ تمہارے گردن پہ اونٹ چلا رہا ہو، کہیں تم ایسا نہ ہو آؤ تمہارے گردن پہ بکری گائے لدی ہوئی ہو، یعنی تم نے جو خیانت کیا ہے تمہارا مال تمہاری گردن پہ لدا ہوا ہو، اور تم ہم سے کہو کہ اللہ کے رسول ہماری مدد فرما دیجئے، اور میں تمہاری کوئی مدد کرنے سے انکار کر دوں۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، امانت میں خیانت یہ بڑی خراب چیز ہے، اور کسی بھی طریقے سے امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ امانت میں خیانت اللہ کے رسول کے ساتھ ہو، چاہے وہ امانت میں خیانت اللہ کے ساتھ ہو یا اللہ کے بندوں کے ساتھ ہو، مسلمان کے ساتھ ہو یا غیر مسلم کے ساتھ ہو، ہر اعتبار سے انسان کو امانت داری کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اخلاق و کردار کی بلندی عطا فرما۔ رب کریم ہمیں ان خوبیوں کا حامل بنا جن خسرتوں سے، جن خوبیوں سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفقت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہو سکے، اور جن خوبیوں کی بنیاد پر ہمارے لیے رب کی جنت آسان ہو سکے، اور جن خوبیوں کی بنیاد پر جہنم کی آگ ہم سے دور ہو سکے۔ رب کریم جب تک ہم جئیں ایمان اور اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمارے مہمان کو جزائے خیر دیں۔ قبل اس کے کہ ہم اس مجلس سے اٹھیں، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کی مغفرت کر چکا ہو، اور یہ نشست ہماری مرحوم اور برخاست مغفور ہو۔ یہ چند سوالات ہیں، ان کے 3 ہی سوالات ہیں ٹوٹل ہیں، موضوع سے غالباً متعلق ہیں۔ آئیے ذرا ان کے جواب دیجیے۔ شیخ صاحب، جس آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے اس کو مرحوم لفظ استعمال کیا جاتا ہے،
یا نہیں؟ اگر نہیں تو پھر ہم کو کون سا لفظ استعمال کرنا چاہیے؟ جی ہاں، اگر کسی آدمی کا انتقال ہو گیا ہے تو مرحوم اس کو اس امید پر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ نے اس پر رحمت کی ہوگی، اور یہ نہیں کہ آپ فیصلہ ججمنٹ اس کے بارے میں دے رہے ہیں، دعا کے طور پر رحمت اللہ علیہ آپ کہیں اس کو، اور یقین آپ کو نہیں ہے کہ کوئی انسان، آپ کے سامنے حدیث پیش کی گئی کہ شہید شہادت ہو جا رہی ہے اور خیانت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر دے گا؟ جہنم میں ڈال دے گا۔ تو میرے بھائی، ایک انسان جو اس دنیا سے چلا گیا اس کے لیے رحمت اللہ علیہ امید کی دنیا ہے، دعا کے طور پر آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور بقیہ اور کسی انداز سے استعمال کرنا جائز نہیں۔ ایک آدمی امانت میں خیانت کر چکا ہو، پھر اللہ سے سچا توبہ کر چکا ہو، تو پھر آپ قرآن و سنت کیا پر زندگی اس کا کیسے تو پھر اب قرآن و سنت پر زندگی کیسے گزارے؟ دیکھیں امانت گزار رہا ہے، اب اللہ کے ہاں اس کا کیا مرتبہ ہے؟ اس کا کیا مرتبہ ہے؟ اول بات یہ ہے کہ ہم نے آپ سے بتایا کہ امانت کی کئی قسمیں ہیں۔ امانت میں خیانت اس نے کس کے ساتھ کی ہے؟ اللہ کے بندوں کے ساتھ نا۔ اگر اللہ کے بندوں کے ساتھ کی ہے تو پھر اس امانت کو اسے واپس کرنا ہوگا، اور اس کے بعد توبہ نصوحہ۔ جی ہاں، اور اگر امانت نہیں واپس کرتا ہے تو وہ امانت اس کے لیے لتشتعل علیہ نارا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں، اور صحابہ امید میں کہتے ہیں حنیًا لہ الجنہ، جنت انہیں کیا ہو جائے؟ مبارک ہو جائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کلا واللہ ان الشمل التي اخذها من الغنیمہ لتشتعل علیہ نارا، کہ وہ چادر جو انہوں نے مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے اٹھا لی تھی، ان پر آگ بن کر کے جو ہے قیامت کے دن پیش ہوگی۔ تو میرے بھائی، اگر کسی کا مال آپ نے لے لیا ہے، کسی کی جائیداد چھینی ہے، اور کسی اس طرح کی چیز ہے حقوق العباد سے متعلق ہے، تو اس کو آپ کو واپس کرنا ہوگا۔ اگر حقوق اللہ سے متعلق ہے، آپ نے نماز میں خیانت کی، اللہ کے ساتھ کوئی خیانت کی، توبہ کریں، انشاءاللہ معاف ہو جائے گا۔ اور کوئی سوال؟ دیکھیں اس کو، یہ جو آپ لوگوں نے سوال کیا، عموماً جو مرحوم کہا جاتا ہے یا رحمہ اللہ علیہ کہا جاتا ہے یا المغفور لہو عربی میں کہا جاتا ہے، تو یہ دعائیہ طور پر کہا جاتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ مشکور جیسے بتایا شیخ، دیکھیں سال میں کتنے روزے رکھنے چاہیے؟ چند لوگ سال کے 4 مہینے، کچھ 2 مہینے رکھتے ہیں۔ دیکھیے سوال ہے سال میں کتنے روزے رکھنے چاہیے؟ جواب یہ ہے کہ رمضان کیا ہے، پورے مہینے کا روزہ رکھنا چاہیے، اور اس کے بعد روزہ جو رکھا جائے گا وہ نفلی ہوگا۔ اب کون کون سے روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہیں، وہ یوم الاثنین کو اللہ کے رسول روزہ رکھا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے یوم الخمیس کو اللہ کے رسول روزہ رکھا کرتے تھے، ایام 20 چاند کی تاریخوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ گویا تقریباً 11 روزہ نفلی ہر مہینہ انسان روزہ رکھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی ہیں روزے، مثلا عاشورہ کا روزہ ہے، یا اسی طریقے سے 9ویں ذی الحجہ کا روزہ ہے، یا اور جو روزے ہیں معشور، ان کو رکھا جا سکتا ہے۔ اب اگر کوئی انسان اس سے زیادہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تب بھی روزہ رکھ سکتا ہے، ایک دن روزہ رکھے، ایک دن روزہ چھوڑ دے، جسے صوم داؤدی کہتے ہیں۔ لیکن اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ ایسے افراد جنہوں نے روزہ گڑھ کے بعض دنوں کی خصوصی فضیلت بیان کر کے امت مسلمہ کو جو ہے راہ حق سے بھٹکانے کی کوشش کی ہے، اور ان روزوں کی فضیلت بیان کی ہے، جیسے رجبی روزہ ہے، یا اس طرح کے اور دیگر روزے ہیں، شعبان کی 15ویں تاریخ کا بالخصوص روزہ ہے، تو ایسے روزے کو رکھنے سے ثواب کے بجائے کیا ملے گا؟ اسے الٹا عذاب ملے گا۔ اس لیے کہ جو روزے شرعی نہیں ہیں، یوں تو کسی بھی دن روزہ رکھے وہ، لیکن اگر کسی دن کو محدد کر کے اس کی کوئی خاص فضیلت بیان کر کے وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے، تو خاص فضیلت کے روزے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے، یوں نفلی روزہ رکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی خصوصی فضیلت دے کر کے ایسے دن کا ذکر وہ کر رہا ہے جس کا ثبوت نہیں ہے، تو وہ روزہ نہیں بلکہ اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ الٹا گناہ ہو جائے گا۔ کیا عورت جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہے؟ مہربانی فرما کر جواب دیں۔ عورت جنازے کی نماز، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قبرستان وہ اسی صورت میں جا سکتی ہے جب وہاں مدفون لوگ جو ہے اس کے اپنے ہوں، کوئی نامحرم۔ مختصر یہ کہ عورت نماز کی جنازہ پڑھ سکتی ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا عموماً نماز کی یہ تو مختلف ہی مسئلہ ہے ہی نہیں، مجمعون علیہ ہے کہ عورتیں نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ جنازے قبرستان سے باہر ہوتے ہیں۔ اگر قبرستان کے
اندر نماز جنازہ ہو یہ مسئلہ مختلف ہی ہے۔ تو جو مطلق پوچھا گیا غالباً مساجد میں حرمین میں یا یہاں ان مسجد ریان میں جنازہ ہوتا ہے، بہت سی مساجد میں ہوتا ہے، یا مسجد نبوی میں ہوتا ہے، مسجد حرم میں ہوتا ہے، غالباً سوال اس قسم کا ہے، واللہ عالم جو میرا اندازہ ہے۔ اگر اس قسم کا ہے تو پھر جائز ہوگا، لیکن جیسے ہمارے یہاں اپنے ہندوستان کا جو ماحول ہے، عام طور سے جنازہ کہاں لے جا کر کے پڑھا جاتا ہے؟ باغ میں یا قبرستان کے پاس میں، تو وہاں ظاہر سی بات ہے عورت کیسے جائے گی، وہاں پر کیا شکل ہوگی اس کی؟ تو عورت کے لیے جو شروط اور آداب ہیں باہر جانے کے، وہ ان کو ملحوظ رکھنا ہوگا، ورنہ شیخ نے جو بتایا کہ اگر مسجد ہے اس شکل کی ہے اور اس طرح اعلان عام ہوا ہے اور عورتوں کے لیے جہاں خاص ہے، تو اس میں کوئی شکل نہیں، کوئی مشکل نہیں، نماز پڑھ سکتی ہے۔ جی ہاں، اور کسی کو سوال ہے؟